کے کلام سے نئی باتیں سیکھنے کے لیے آج یہاں پہ موجود ہیں۔ خدا کی حضور جب بھی ہم آتے ہیں تو ایک نئی بات ہمیں سکھاتا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، جب کلام آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تو اپنے پورے دھیان کو جو ہے وہ کلام کی طرف لگائیں۔ مت سوچیں کہ گھر بچے کیا کر رہے ہوں گے یا پھر شوہر کیا جاتے ہی کہے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ خدا کے حضور جب ہیں تو خدا جو ہے ہمارے حضور ہر بات میں اولین درجہ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، میری عزیز بہنوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، جو خدا نے میری رہنمائی کی جب میں نے خدا کے حضور دعا کی کہ باپ مجھے بتا کہ تیری بیٹیوں کی کیا ضرورت ہے، تو خداوند نے میری رہنمائی کی اور مجھے بتایا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک عورت کا ایمان۔ ایک عورت کا ایمان، کہ ایک عورت کا ایمان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ایک عورت کا ایمان جو ہے وہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر کی بلندیوں تک لے کے جا سکتا ہے۔ ایک عورت کا ایمان جو ہے وہ اس کی زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، آئیے کتنے پیار ہیں۔ ہاللیلویا، پریز ہاللیلویا۔ بڑے دھیان سے سنیے گا، بڑے غور سے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، تبھی آپ کو جا کے کلام کی سمجھ آئے گی۔ اگر ہم غور نہیں کریں گے تو کلام کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک پر جاؤں، میں آپ سے اس بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج وومن کہ عورت بار بار عورت 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 بولا جا رہا ہے۔ اگر یہ عورت لفظ بولا جا رہا ہے تو آخر اس عورت لفظ کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس عورت کے پیچھے جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں سب کو صحیح نظر آ رہی؟ آواز میری صحیح کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے کیا بات کی ہے؟ عورت کے بارے میں۔ آئیے میں آج آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک عورت کا مطلب بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے جو عورت میں آتا ہے وہ این آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ این۔ اور این کا مطلب ہے عمدہ۔ کیا مطلب ہے؟ خدا کی شکر گزاری کی خداوند نے عورت کو ایک عمدہ کردار عطا فرمایا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بہو ہے، چاہے وہ کسی بھی تعلق رشتے سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ ماں ہے، اس کو خدا نے ایک کردار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ عمدہ۔ عمدہ کا مطلب ہے بیش قیمتی۔ عورت جو ہے اس کو خدا نے بیش قیمت جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے عورت کو جو ہے وہ عمدہ اور قیمتی جو ہے وہ بنایا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور عمدہ اور قیمتی وہی ہے جس کو خدا نے تخلیق کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے اسی طرح اگلے لفظ پر غور کرتے ہیں، وہ ہے واو۔ این کے بعد کیا ہے؟ واو۔ اور واو کا مطلب ہے وفادار۔ کیا ہے؟ وفادار۔ میرے عزیزوں، اگر آپ پیدائش کی کتاب میں جائیں تو خدا نے جب آدم کو بنایا تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے ایک مددگار جو ہے اس کو خدا نے بنایا، اور جب اس نے مددگار کو بنایا تو اس نے اس کے اندر جو ہے وہ وفاداری پیدا کی۔ اس نے وفاداری اس لیے پیدا کی کہ اگر وہ کسی بھی رشتے سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ ماں ہے، اس کے اندر وفاداری ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ بیوی ہے تو اس کی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی اپنے ماں باپ کے ساتھ وفاداری ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا نے ہر کردار میں، ہر ایکٹ میں آپ کی زندگی کے اندر وفاداری کو رکھا ہے۔ سب سے پہلے خدا نے آپ کو ایک عمدہ، قیمتی، بیش قیمتی بنایا ہے۔ اس کے بعد خدا نے آپ کو وفاداری سکھائی ہے۔ اس کے بعد آگے جو لفظ آتا ہے وہ رے ہے، این، واو اور پھر رے۔ اور رے کا مطلب ہے رحم دل۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ رحم دل۔ خدا نے ایک عورت کو بہت ہی زیادہ رحم دل بنایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خاندان میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں، ہمارا بھائی ہے، شوہر ہے، آپ کا باپ ہے، کوئی بھی ہے، ان کے دل میں اتنی رحم دلی موجود نہیں ہوتی جتنی ایک عورت کے دل میں رحم دلی موجود ہوتی ہے۔
وہ ہر بات میں جو ہے وہ جھک جاتی ہے، وہ ہر بات میں خود کو نیچا کر دیتی ہے، وہ ہر بات میں جو ہے وہ پیار اور محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے عورت کے دل کو ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ بہت زیادہ رحم سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ عورت کو خدا کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا ہے، اور تو عورت کو خدا کے ساتھ مشابہ کیا گیا ہے کہ جس طرح خدا رحم دل ہے، خدا نے عورت کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ اس رحم کو کیا ہے پیدا کیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اسی طرح آخری لفظ ہے وہ ہے تے۔ تے کا مطلب ہے تابع داری۔ خدا نے عورت کے اندر جو ہے وہ تابع داری کو پیدا کیا ہے کہ وہ تابع دار رہے، وہ فرما بردار رہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ ہر بات کو سوچے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اگر اس کو کوئی کام کہہ دیا گیا ہے تو اس کو تابع داری سے کرے، اس کو فرما برداری سے کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو کیا ہوتا ہے؟ گھر میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا نے عورت کو جو ہے وہ تابع دار بنایا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ عمدہ، اس کے بعد اس کو وفاداری سکھائی، اس کے بعد جو ہے اس کو رحم دل بنایا، اور آخر میں خدا نے اس کو تابع داری سکھائی۔ جتنی تابع داری جو ہے وہ خواتین کے اندر، ایک عورت کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کسی کی زندگی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ان سب کرداروں کے ساتھ، ان سب جو ہے وہ خوبیوں کے ساتھ خدا نے اگر آپ کو بنایا ہے تو ایک خوبی جو ہے خدا نے آپ کے اندر ایمان کی بھی رکھی ہے۔ کس کی رکھی ہے؟ ایمان کی بھی رکھی ہے۔ بہت ساری خوبیاں ہیں عورت کے اندر، لیکن ایک ایمان کی خوبی جو ایک عورت کے اندر ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آئیے میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوئی میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ایک عورت کا ایمان جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا کلام مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 15واں باب اور اس کی 28ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ سب نکال چکے تو آمین کہہ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو 28ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ کیا ہے تیرا ایمان؟ بہت بڑا ہے۔ جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے خاص برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج پھر سے جو ہے وہ خداوند ایک نئے طور سے ہمارے ساتھ ہم کلام ہونے کو ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس عورت کا یہاں پر ذکر ہے وہ ایک کنانی عورت ہے۔ کون سی عورت ہے؟ کنانی عورت ہے۔ اور ایسا ہے کہ اس کی جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بدروح موجود ہے۔ بڑی سٹوری کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ ایک عورت جو ہے وہ کیا ہے؟ کنانی ہے، وہ کنانی عورت ہے، اور اس کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بدروح ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، اگر کلام مقدس میں سے 21ویں آیت سے 15ویں باب کی 21ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں تو لکھا ہے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سدیا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ ایک کنانی عورت۔ اب یسوع المسیح کیا ہے؟ سور سے نکل کے سدیا کے علاقے میں آئے، اور وہاں سے ایک کنانی عورت جو ہے وہ نکلتی ہے اور چلاتی ہوئی خداوند کے پیچھے دوڑتی چلی جاتی ہے، اور کہتی چلی جاتی ہے، اے ابن داؤد، اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر؟ رحم کر۔ وہ پکارتی ہے، وہ چلاتی ہے، اور خدا کی حضور جو ہے وہ اس سے منت اور گریہزاری کرتی ہے کہ اے باپ، اے آسمانی خدا، اے ابن داؤد میری بات کو سن، میری فریاد پر کان لگا، مجھ پر رحم کر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ
آپ سمجھیں گے کہ اتنی وہ عورت چلا رہی ہے، کیا یسوع المسیح نے اس کی آواز نہیں سنی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یسوع نے اس کی آواز سنی؟ کیا کی؟ سنی۔ لیکن یسوع المسیح پھر بھی آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، وہ پیچھے بھاگتی چلی جا رہی، بھاگتی چلی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے، ابن داؤد ابن داؤد ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ خدا پھر بھی انسنا کرتے چلے جا رہے ہیں، خدا پھر بھی اس کی آواز پر جو ہے وہ دھیان نہیں دے رہے، خدا سنتے ہوئے بھی اس کو جواب نہیں دے رہے، خدا سنتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ پکارتی چلی جاتی ہے اور چلتی چلی جاتی ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے شاگرد جب یسوع المسیح کے ساتھ تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اے مالک، وہ عورت کب سے تجھے چلا چلا کے اے ابن داؤد اے ابن داؤد اے ابن داؤد پکاری ہے، مجھ پر رحم کر۔ تو اے مالک تو اس کی بات کو سن اور اس کی بات کا جواب دے، اس کو برکت دے اور وہ جائے، وہ رخصت ہو یہاں سے۔ کلام مقدس میں یہ آیات لکھی ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے کہا، یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلتی ہے۔ کہ خدا وہ تو ہمارے پیچھے کب سے بھاگی چلی آ رہی ہے، تو اس کی بات سن لے ایک دفعہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اب بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے کہ یسوع ان کو کیا جواب دیتے ہیں۔ یسوع ان کو جواب دیتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں، خدا تو ساری دنیا کے لیے آئے، یسوع المسیح تو سب کے لیے آئے تھے، تو یہ اسی کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک کنانی عورت تھی، ایک یہودی عورت تھی۔ میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہودیوں کا ایمان جو تھا وہ یسوع المسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ کس پر؟ وہ کہتے تھے بس ایک ہی یہوہ یری، اور وہ خدا کے اوپر ایمان رکھتے تھے، وہ موسیٰ کی شریعت پر، ایلیاہ کی باتوں پر، پرانی شریعت کی کتابوں پر جو تھے وہ ایمان رکھتے تھے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ رکی نہیں، وہ عورت جو ہے وہ پکارنا اور چلانا اس نے بند نہیں کیا، وہ عورت جو ہے وہ بھاگتی چلی گئی، وہ عورت جو ہے وہ چلاتی چلی گئی، وہ کہتی چلی گئی، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ وہ خدا کو پکارنا اس نے بند نہیں کیا، اس کے ہونٹ تھکے نہیں، اس کے پاؤں جو ہے وہ تھکے نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے سر سے بار بار دوپٹہ اترتا جائے، ہو سکتا ہے اس کی جوتی پہنی ہے یا نہیں پہنی ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ وہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا کہ پاگل ہو گئی ہے، نسی جا رہی ہے، لیکن اس نے بھاگنا بند نہیں کیا۔ وہ خدا کے پیچھے بھاگتی چلے گئی جب تک کہ خدا نے اس کو جواب نہیں دے دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب خدا یسوع المسیح اس کے لیے رکتے ہیں، اور وہ رک کر آ کے نہیں کہتی ہے کہ اینج کھلو کے سدھی، بلکہ وہ کیا کرتی ہے؟ جھک جاتی ہے، سجدہ کرتی ہے۔ سجدہ کرنے کا مطلب ہے نہیں کہ اللہ کو جھکنا، سجدہ کا مطلب ہے اپنے ناک اور اپنے سر کو اس مالک کے آگے، اس خدا کے آگے جو زندہ خدا ہے، جو اپنی مالک ہے، جو وفادار خدا ہے، جو برکت دینے والا ہے، جو شفا دینے والا ہے، جس پر ایک عورت کا ایمان جو ہے اس کو جھکنے پر مجبور کر دیا کہ وہ خدا کے آگے جو ہے اپنے سر کو اور اپنے ناک کو رگڑنا شروع ہو گئی کہ اے ابن داؤد تو مجھ پر رحم کر، تو میری مدد کر، تو میری رہنمائی کر، دیکھ میری بیٹی بدروحوں کے اندر گرفتار ہے، میری بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بہت زیادہ پریشان ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کے اندر بدروحیں ہوں تو وہ کتنا پریشان کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں توڑ پھوڑ کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو نقصان پہنچا رہی ہو، خود کو کاٹ رہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و آواز میں نہ ہو، اتنی بری حالت۔
ہو سکتا ہے اس کی ماں اس کے بڑی بڑی جگہوں پہ لے کے گئی ہو، بڑے بڑے دیوتاؤں کے سامنے اس کو لے کے گئی ہو، بڑے بڑے خداؤں کے سامنے لے کے گئی ہو، بڑے بڑے جادوگروں کے پاس لے کے گئی ہو، بہت زیادہ جگہوں پہ لے کے جا سکتی ہے، لیکن اس کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، جس کے پاس یہ قدرت موجود ہے، جس کے پاس یہ جلال موجود ہے کہ وہ ہاتھ نہیں بھی لگاتا تو بیمار شفا پا جاتی ہے، وہ کچھ کہتا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ سن کے جو ہے وہ برکت دینے کی قدرت کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا خدا پہلے سے اس عورت کے خیال سے واقف نہیں ہوگا؟ واقف ہوگا، لیکن وہ پھر بھی اس کو اپنے پیچھے دوڑا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ایمان کی جو کوالٹی ہے اس کو چیک کرنا چاہتا تھا، وہ اس عورت کے ایمان کی جو مقدار ہے کہ وہ کب تک مجھ میں پختہ رہتی ہے، وہ تب تک اس کے ایمان کو چیک کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب وہ عورت اب جھک گئی ہے خدا کے حضور، اس نے خدا کے حضور مدد مانگنا شروع کر دی، اب خدا کا جواب دیکھیں یسوع المسیح اس سے کیا کہتے ہیں۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، بڑے دھیان سے سنیں گے، یہ باتیں جو ہیں وہ بڑی غور کرنے والی ہیں، سیکھنے والی ہیں۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے۔ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے۔ اب آپ اس بات پر حیران ہوں گے یا سوال بھی پیدا ہوگا کہ کتا، بائبل میں یسوع مسیح کیا گالی نکال رہے ہیں؟ کسی کو کتا کہنا گالی ہے نا، لیکن یہاں پر کتوں کا مطلب جو ہے وہ گالی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو یہودی تھے وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، اور جتنی بھی غیر اقوام ہیں جو خدا کے علاوہ کسی کو مانتے ہیں وہ نیچ ہیں، وہ کافر ہیں، وہ شرک بکتے ہیں، وہ جو ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ کتوں سے بھی زیادہ جو تھے ان کو برا سمجھتے تھے۔ کون؟ یہودی جو ہے اپنے علاوہ تمام غیر اقوام کو کیا سمجھتے تھے؟ کتا، نیچا، کتوں سے بھی زیادہ نیچا سمجھتے تھے۔ اس لیے خدا نے اس کو جو ہے وہ اس بات کو پورا کرتے ہوئے، شریعت کی بات کو پورا کرتے ہوئے، یہودیوں کی بات کو پورا کرتے ہوئے، وہ کنانی عورت جو کہ یہودی عورت تھی اس کو کہا کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنا اچھا نہیں ہے۔ خدا نے اس کو تشبیہ دے کر بات کی، نہ کہ خدا نے اس کو گالی نکالی۔ آپ کہتے ہوں گے نا خدا نے اور یسوع مسیح نے اور اس عورت کو کیا گالی نکال دی ہے؟ نہیں، بلکہ خدا نے انہیں کی زبان میں ان کو جواب دیا کہ کیا میں 5 چیزیں برکتیں جو ہے وہ تجھے دوں۔ اب یہاں پر بھی خدا اس کے ایمان کی کوالٹی کو چیک کر رہا تھا۔ کیوں؟ خدا کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آخر اس کا ایمان یہاں تک قائم ہے کہ اگر میں اس کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کتوں کے آگے ڈالنا اچھا نہیں ہے، یہ کہیں بھاگ تو نہیں جاتی، اس کا ایمان کہیں ڈگمگا تو نہیں جاتا، یہ کہیں اس بات کو سن کر شرمندہ ہو کر واپس تو نہیں چلی جاتی۔ لیکن کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں، بہت ہی خوبصورت بات جو عورت کو کہتی ہے، وہ کہتی ہے 27ویں آیت میں، اس نے کہا، ہاں خدا، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کے میز سے گرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا کہ اگر میں جو ہوں وہ کافی ہوں، میں یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتی، میں نہیں جانتی کسی بات کو، تو اے میرے مالک، تو میرا مالک ہے، تو میرا آقا ہے، تو میری شفا دینے والا خدا ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، میرا ایمان تو تجھ پر ہے، میں تو تجھے ہی پکارتی ہوں، میں تو تیرے آگے ہی فریاد کرتی ہوں، تو اے میرے مالک، میں بھی تو تیرے حضور سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو ہی کھاؤں گی، جو برکتیں تو مجھے دے گا میں تو ان کو ہی لوں گی۔ اب دیکھیے خدا اس کے ایمان کی کوالٹی کو جو ہے وہ چیک کر لیتا ہے، خدا اس کے ایمان کی طاقت کو چیک کر لیتا ہے، خدا جو ہے اس کے اندر جو ہے ایمان کو دیکھ
उसने अपना नाक अपना माथा रगड़ना नहीं छोड़ा, वो दूर से चिल्लाती क्या तैयारी थी, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मेरी मदद कर। और मेरे खुदा ने उसकी मदद की, मेरे खुदा ने उसके रहम को देखा, मेरे खुदा ने उसकी दुआ को सुना, उसकी ईमान की मजबूती को सुना और उसको कहा, ए औरत तेरा ईमान जो है वो बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही होगा। और तुरंत उसकी बेटी जो है वो तकलीफ से आजाद हो गई। उसकी बेटी घर पर, वो दौड़ती हुई खुदा के पीछे और देखे घर पर ही खुदा ने उसकी बेटी को शिफा दी। अब क्या है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे घर में अगर कोई बीमार है तो आप क्या कहोगे कि घर में जाके इस पर दुआ करो। आपकी माँ की क्वांटिटी ये होगी, आपका ईमान इतना पुख्ता होगा, आपका ईमान इतना उम्दा होगा कि आप यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पे दुआ करने से आपके घर में जो है वो सब शिफा पा जाएगा। हालेलुया। एक औरत का ईमान जो है उसकी ताकत है, एक औरत का ईमान जो है उसको कुव्वत देता है। अगर एक औरत का ईमान कायम ना होता तो वो 12 साल से जिसका खून जारी था वो कभी उसका पल्लू छूकर जो शिफा ना पाती। क्या खुदा ने उस पर हाथ रखा, क्या खुदा ने उसकी कहा कि तू शिफा पा गई, बल्कि उसने उसका पल्लू छुआ और वो शिफा पा गई। ये उसकी ईमान की ताकत थी। इसी तरह वो कुबड़ी औरत जो है वो यीशु के पास जाती है और यीशु उस पर हाथ रखता है, उसके ईमान को चेक करता है और वो शिफा पा जाती है। इसी तरह अगर आस्तुर को देखे तो वो ईमान की इतनी कुव्वत से भरी हुई थी कि उसने जो है 3 दिन का रोजा रख के अपनी पूरी कौम को बचा लिया। ये उसके ईमान की ताकत थी। अगर आप देखें तो सामरी औरत जिसका खुदा ने सारा किरदार उसके सामने रख दिया, जिसको खुदा ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया, खुदा ने उसको शिफा बख्शी और उसका ईमान यहाँ तक खुदा पर कायम और मजबूत हो गया कि उसके वसीला से पूरा शहर जो है वो तब्दील हो गया। ये है औरत के ईमान की ताकत। एक औरत जो है वो अपने ईमान से क्या कुछ कर सकती है। इसी तरह ईमान ही से शून्य औरत वो थी जो बहुत ज्यादा अमीर औरत थी। वो चाहती तो अपने लिए औलाद जो है वो औरत से भी ले सकती थी, लेकिन उसने खुदा के बंदा को, अपने एलीशा को घर में रखा और अपने ईमान को मजबूत रखा और वो औलाद वाली हो गई। इसी तरह हन्ना ने खुदा के आगे रो रो कर, अपने घुटने टेक कर, उस पर ईमान रख कर वो औलाद वाली हो गई। तो खुदा जो है वो औरत के ईमान को चेक करता है, वो अपने ईमान की जो है वो पुख्तगी को चेक करता है कि कब तक आप उस पर कायम रहते हैं। आप अब कहेंगे मैं तो दुआओं कर करके थक गया, लेकिन क्या आप थकते नहीं हो? आपने थकना नहीं है, अकना नहीं, चकना नहीं, तो थकना नहीं है। मारते रहना है, इस औरत की तरफ भागते चले जाना है, चिल्लाते रहना है जब तक खुदा आपकी आवाज को नहीं सुन लेता। क्या आपका ईमान इस कदर कायम है कि आप जो है वो अपनी बेटी को बदल सके? क्या आपका ईमान इस कदर कायम है कि आप अपने शोहर को बदल सके? क्या आपका ईमान इस कदर कायम है कि आप अपनी औलाद, अपने बेटों को बदल सके? बदरू है लाशमी जो है रूह की सूरत में नहीं, बदरू है बीमारियों की सूरत में, बदरू है शराबियों की सूरत में, लड़ाई झगड़ों की सूरत में, गुस्से की सूरत में, गुरूर, तकब्बुर, ये सारी बदरूएं हैं जो आपके अंदर काम करती हैं। लेकिन क्या आपका ईमान है कि आपके ईमान के वसीला से आपका पूरा घर बच जाए? किसका ईमान इस कदर काबिल है? तो आज खुदा आपसे बात करता है, अपने ईमान को चेक करें, अपने ईमान की मजबूती को चेक करें कि मेरा ईमान इस कदर कायम है कि मैं जो खुदा से मांगती हूँ क्या वो मेरे लिए करने की कुदरत रखता है। खुदा से मांगना शुरू कीजिए, फक्त किसके साथ? ईमान के साथ। अपने ईमान को चेक कीजिए। आप दुआ करते रहें, उसके अंदर झुके रहे, उसको सत्य करने से बात नहीं आए, उसके अंदर दुआ करने से बात नहीं आए, बल्कि आप दुआ करते चले जाएं, दुआ करते चले जाएं। और जब दुआ करते चले जाएंगे एक वक्त आएगा तो खुदा आपकी आवाज को सुनेगा और वो कहेंगे, ऐ मेरी बेटी तेरा ईमान जो है वो बहुत बड़ा है, ऐ मेरी बेटी आसमा तेरा ईमान बहुत बड़ा है, ऐ मेरी बेटी तेरा ईमान
शुरू कीजिए और उसको कहना शुरू कीजिए, हे खुदा हमें ईमान की पुख्तगी दे। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।